تو جب ہجرت حبشہ ہوئی اور مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف جب گئے تو ابو سفیان ان کو لینے کے لیے جب گئے تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ یہ ایسے نبی کے پیروکار ہے جو کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، اے شاہ حبش، اے نجاشی، تو کیا یہ مان سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہو؟ نجاشی ابھی کچھ بات کرنے والا ہی تھا کہ اس کے دربار کے پادری نے کہا، ہاں نجاشی، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ نہ مانے تو میری تو آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو میری تو آنکھوں نے دیکھا۔ پھر نجاشی نے اسے کہا کہ بتاؤ کیسے تیری آنکھوں نے دیکھا؟ وہ راہب کہنے لگا کہ میری ڈیوٹی تھی بیت المقدس کے دروازوں کو بند کرنا، نماز پڑھنے کے بعد بیت المقدس کے دروازوں کو میں بند کیا کرتا تھا، میں نے دروازوں کو بند کیا، ایک دروازہ میں بند کروں وہ مجھ سے بند نہ ہو، میں نے 2-3 اپنے دوستوں کو بلایا، مل کر ہم اسے بند کرتے ہیں۔ پادری کہنے لگا، بادشاہ سلامت 5-6 بندوں نے اسے زور لگایا وہ بند نہ ہو۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو جب کھولا تو بالکل درست تھا، جب کھولا تو بالکل درست تھا، بند نہیں ہوتا۔ میں نے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ چلے صبح کوئی مستری لا کر اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروائیں گے۔ تو جب میں رات اسے ایسے چھوڑ کے چلا گیا، واپس آیا تو بالکل تازہ قدموں کے نشان ایک سواری کے مجھے وہاں پہ نظر آئے، اور اسی جگہ پر اس سواری کو بندھا ہوا اسی پتھر کے ساتھ نشانات مجھے نظر آئے جس پتھر کے ساتھ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ جب میں صبح آیا دروازے کو بند کیا، بغیر کسی زور کے وہ دروازہ خود بخود جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو وہ کتابوں میں نے پڑھ رکھا تھا کہ خاتم الانبیاء نے آنا ہے، اور اس رات کو وہ آیا ہے، اور میرے وجدان نے یہ کہا ہے کہ دروازہ اس وجہ سے بند نہیں ہو رہا تھا کہ اس نبی نے تشریف لانا تھا، انبیاء نے تشریف لانا تھا، چند آدمیوں کے زور لگانے کی وجہ سے بھی وہ بند نہ ہوا، صبح وہ میرے اکیلے سے بند ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے وہی معراج کا سفر جو ہے وہ کار فرما تھا، اس لیے میں تصدیق کنندہ ہوں، اے بادشاہ نجاشی، اس سفر کا میں تصدیق کنندہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے غیروں سے تصدیق کرا دی اس واقعے معراج کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے کے جاتے ہیں، سامعین ذی وقار تمام انبیاء کرام سرکار کے استقبال کے لیے کھڑے۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ ایک معلوماتی بات عرض کرتا چلا جاؤں آپ کو، آپ کی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ بیت الحرام ہے، کعبہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ارشاد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلی جگہ، پہلا گھر جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کے حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کہاں پہ بنا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیت الحرام، مسجد حرام جو ہے یہ پہلا گھر ہے اللہ کا جس میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کے بعد کون سی مسجد، کون سا اللہ کا گھر جو ہے وہ زمین پر بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرا گھر جو اللہ کا اس زمین پر بنا وہ بیت المقدس تھی۔ بیت المقدس، مسجد اقصی دوسری مسجد ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بیت الحرام اور بیت المقدس کے درمیان، دونوں کی تعمیر کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کے بعد
مسجد حرام کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ہے وہ بنایا گیا۔ پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ بیت الحرام کو بنانے والے کون تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ ابراہیم نے بیت الحرام مکہ میں بیت الحرام کو بنایا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائی کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو کس نے بنایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پہلی تعمیر بیت المقدس کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی توسیع فرمائی۔ اب دیکھیں بیت المقدس کو بنانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں، بیت الحرام کو بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت الحرام کی بھی امامت مصطفیٰ کو عطا فرمائی، بیت المقدس کی امامت بھی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ ادھر بھی امام مصطفیٰ ہیں، ادھر بھی امام مصطفیٰ ہیں، ان عوام الناس کے بھی امام مصطفیٰ ہیں، اور انبیاء و رسل کے امام بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء و رسل کو امامت فرمائی۔ 7 صفیں انبیاء کرام کی بنی، 3 صفیں رسولوں کی بنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء نے بھی نماز ادا فرمائی، رسول نے بھی نماز ادا فرمائی، اور فرشتوں نے بھی نماز ادا فرمائی۔ سرکار نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ وہاں پہ ادا فرمائی، امامت فرمائی۔ پہلی رکعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد جو ہے وہ سرکار نے پڑھی۔